ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحد ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے تیسرے اور چوتھے پارے کی سورہ آل عمران کی مبارک آیتیں ہیں۔ دعا کیجیے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ حق تعالی شانہ نے عالم ارواح میں انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع کیا اور ان سے عہد لیا، اللہ نے وعدہ لیا کہ ہم تمہیں کتاب اور حکمت عطا کریں اور اس کے بعد تمہارے زمانے میں آخری پیغمبر آ جائیں تو تمہیں ان پر ایمان بھی لانا ہوگا اور ان کی مدد بھی کرنا ہوگی۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ تم نے اقرار کر لیا؟ تو تمام انبیاء علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہاں ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بھی گواہ رہو، ہم بھی گواہ۔ اتنی اہتمام کے ساتھ اللہ نے ہر نبی سے عہد لیا کہ آخری پیغمبر پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنا ہے۔ ہر نبی سے عہد لیا اور نبی کے واسطے سے ہر نبی کی امت سے اللہ نے عہد لیا۔ جتنے نبی آئے دنیا میں انہوں نے اپنی امتوں سے بھی یہی قول و قرار لیا کہ آخری نبی کا زمانہ اگر نصیب ہو تو ایمان بھی لانا ہے اور مدد بھی کرنا ہے۔ اتنا پکا عہد جو اللہ نے نبیوں سے لیا اور پھر نبیوں نے اپنی امتوں سے لیا، اللہ فرماتا ایسے عہد کو جو توڑ دے اور آخری نبی کے آ جانے کے بعد اور ان کو پہچان لینے کے بعد جو ان پہ ایمان نہ لائے، اس سے بڑا بدعہد اور غدار کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا فمن تولی بعد ذالک، جو منہ پھیر لے اس کے بعد، اس عہد سے منہ پھیر لے، نہ مانے، ایمان نہ لائے، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی لوگ نافرمان ہیں، کافر ہیں، مجرم ہیں۔ اللہ فرماتا افغیر دین اللہ یبغون، کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کر رہے ہیں؟ اللہ کا دین کون سا ہے؟ اسلام۔ ہر زمانے میں اللہ کا دین کون سا ہے؟ اسلام۔ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا۔ ہر نبی نے جو دین پیش کیا وہ اسلام تھا۔ اسلام کے معنی ہیں اللہ کے حکموں کو
مان لینا، فرما برداری کرنا۔ تو جس زمانے میں جس نبی کے ذریعے سے اللہ کا جو حکم آیا اس زمانے کے لوگوں پر اس کا ماننا فرض تھا، اسی کا نام اسلام تھا۔ سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ کے آخری حکم لے کر کے اور مکمل دین لے کر کے۔ اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی شریعت آنے والی نہیں، کوئی کتاب آنے والی نہیں، اور آپ کی شریعت کا کوئی حکم اب منسوخ ہونے والا نہیں، ختم ہونے والا نہیں، دین کامل مکمل ہو چکا۔ تو اس دین کے ہوتے ہوئے جو اس دین کو تسلیم نہ کرے، آپ کی نبوت کو نہ مانے، آپ کے دین کو نہ مانے، تو کیا کسی اور دین کو تلاش کر رہا ہے کہ اس دین پر عمل کر کے وہ یہ سمجھتا ہمیں نجات مل جائے گی، اللہ کو ہم راضی کر لیں گے، جنت پہ پہنچ جائیں گے؟ اللہ فرماتا یہ نہیں ہو سکتا۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو وہ تلاش کر رہے ہیں؟ کاہے کے لیے؟ نجات کے لیے، مغفرت کے لیے، کامیابی اور فلاح کے لیے۔ اب نجات اور فلاح صرف اسی دین کے ماننے میں منحصر ہے۔ ہر انسان کی انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے وہ سر جھکا دے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ آخری نبی کو مانو، نبی کی شریعت پر ایمان لاؤ، نبی پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لاؤ۔ اور اللہ کی ذات تو وہ ہے جس کے حکم کو سبھی مانتے ہیں، سبھی مانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا حکم مانتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ آسمانوں میں کون رہتا؟ فرشتے، وہ سب مانتے۔ زمین پر جو ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، انہوں نے اللہ کے حکم کو مان لیا۔ اس کے علاوہ جو اللہ کی مخلوق ہے، چاہے آسمان کی ہو چاہے زمین کی ہو، وہ سب اللہ کے حکم کو مانتے۔ کیسے مانتے ہیں؟ فرمایا طوعا و کرہا، خوش دلی کے ساتھ اور جبراً۔ خوش دلی کے ساتھ ایمان والے اور فرشتے مانتے ہیں، اور ماننے پر ان کو ثواب ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے۔ کرہن کا مطلب اللہ کا حکم تکوینی، اللہ کا جو حکم ہے نافذ ہو گیا، اس سے کوئی آدمی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ آسمان اللہ کے حکم کا پابند ہے، مجبور ہے ماننے پر۔ زمین اللہ کے حکم کی پابند۔ بادلوں سے کہا برسو تو برسنا ہے، سورج سے کہا نکلو تو نکلنا ہے، غروب ہو تو غروب ہو جانا ہے۔ آسمان سے اللہ کہے گا پھٹ جاؤ تو آسمان پھٹ جائے گا۔ اب تک تو کبھی پھٹا نہیں آسمان، بلکہ آسمان کریک بھی نہیں ہوا، کہیں دراڑ بھی نہیں آئی، کہیں پلاسٹر نہیں اس کا چھوٹا، کہیں رنگ روغن میں فرق نہیں آیا، مگر اس کے باوجود قیامت کے قریب یہ آسمان پھٹے گا۔ کیوں پھٹے گا؟ کمزور ہو جائے گا؟ نہیں، کمزور نہیں ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا کہ پھٹ جاؤ تو آسمان پھٹ جائے گا۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے مالک کا کہنا مان لے گا، وحقت، اور اسے ماننا ہی چاہیے۔ اللہ کی سب سے بڑی مخلوق انسانوں کی نظر میں کیا ہے؟ آسمان۔ انسانوں کی نظر میں اللہ کی بنائی جو چیزیں ہیں ان میں سب سے بڑی چیز آسمان ہے۔ کہیں بھی چلے جاؤ آسمان تو ملے گا تمہیں، مشرق مغرب شمال جنوب، فضاؤں میں کہیں بھی چلے جاؤ آسمان ہے۔ اتنا بڑا آسمان، اتنا مضبوط آسمان، وہ بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے، مانے گا۔ زمین اللہ کا کہنا مانے گی، آج بھی مانتی۔ یہ جو ایک ایک پودا زمین سے اگتا ہے، کیسے اگتا ہے؟ اللہ کا حکم ہے اس لیے اگ رہا ہے۔
والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، قسم ہے برسنے والے آسمان کی۔ بادلوں سے جو بارش ہو رہی ہے کیسے ہو رہی؟ اللہ کے حکم سے ہو رہی۔ کوئی ایک قطرہ نچوڑ کے دکھائے، اللہ کی مرضی نہ ہو۔ بادل چلے جا رہے ہیں اور بارش کی ضرورت بھی ہے، اور لوگ للچائی ہوئی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں اب یہاں بارش ہوگی، مگر ہوا آئی اور ان کو اڑا کے لے کے چلی گئی۔ کیوں؟ وہ تو اللہ کے حکم کے پابند۔ ہوا کتنی طاقتور مخلوق ہے، اللہ کے حکم کی پابند۔ ہوا چلی تو کسی نے اس کو برا کہا، آپ نے فرمایا اس کو برا نہ کہو، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، یہ اللہ کے حکم کی پابند۔ ہر چیز اللہ کا حکم مان رہی ہے۔ زمین کیا حکم مانے گی قیامت کے دن؟ تحدث اخبارها، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ آپ نے پوچھا جانتے ہو خبریں کیا ہیں زمین کی؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا زمین کی پشت پر جو گناہ کیے ہیں زمین ان گناہوں کو بیان کرے گی، اور زمین کے دامن میں جو سجدے کیے ہیں، جو تلاوت کی ہے، جو نیک کام کیے ہیں، زمین اس کی بھی گواہی دے گی۔ زمین تو بولتی نہیں ہے، پھر کیسے بولے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ اللہ کو آرڈر ہی اس کو یہی ہوگا کہ بولو، تو زمین بولے گی۔ ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے، حتیٰ کہ انسان کے ہاتھ اور پیر اور انسان کے اعضاء صرف زبان کے علاوہ کچھ بولتا نہیں ہے، مگر قیامت کے دن یہ سب بولیں گے۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا بایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، آج تمہارے منہ پہ تو ہم مہر لگائے دیتے ہیں اور ہم تمہارے ہاتھ سے پیر سے بات کرتے ہیں، یہ سب گواہی دیں گے۔ تو انسان حیرت میں پڑ جائے گا کہ ہمارے ہاتھ پیر ہمارے ہی خلاف گواہی دے رہے، کہے گا لما شہدتم علینا، تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دینے لگے؟ تم تو ہمارے ہاتھ پیر ہو، ہم نے گناہ تمہاری وجہ سے کیے تھے۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو وہ کہیں گے ہمیں اس اللہ نے بولنا سکھایا جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا۔ اللہ فرماتا ہے اس مالک کا حکم نہیں مان رہے ہو، اس نے آخری پیغمبر کو بھیج دیا، آخری شریعت آخری کتاب نازل کر دی، نبیوں سے عہد لیا، نبیوں نے امتوں سے عہد لیا، اور پھر بھی نہیں مانتے ہو تم۔ یہ اس مالک کی نافرمانی ہے۔ کون مالک؟ جس کا کہنا مانتے وہ سب جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، طوعا و کرہا، خوش دلی کے ساتھ اور مجبوری کے ساتھ، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اللہ ہی کے پاس پلٹ کے جانا بھی ہے۔ اس مالک کا کہنا نہیں مان رہے ہو جس کے پاس جانا بھی ہے اور منہ دکھانا ہے، اور وہ جو چاہے گا فیصلہ کرے گا۔ ڈرنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، پھر بتائیے اسلام ہی دین ہے۔ اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ اسلام کہتے کس کو ہیں؟ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا، صرف قرآن پر ایمان لانا، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ سنیے اللہ کیا کہتا، قل، اے پیغمبر آپ دنیا کو بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ دنیا غلط فہمی میں مبتلا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے مسلمان نہیں مانتے، ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے مسلمان نہیں مانتے۔ نہیں، مسلمان وہ ہے جو ہر نبی کو مانتا ہے اور ہر آسمانی کتاب کو مانتا ہے۔ اسلام کے لیے ہر نبی کو ماننا ضروری، ہر آسمانی کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اے پیغمبر آپ بتائیے، کہیے کیا؟ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر۔ اسلام کا خلاصہ، وما انزل علینا، اور ان حکموں پر ایمان لائے جو ہمارے اوپر نازل ہوئے، یعنی ہمارے نبی پر نازل ہوئے، ہمارے واسطے اللہ نے جو قرآن میں احکامات نازل کیے ہم ان سب کو مانتے ہیں۔
وما انزل علی ابراہیم، اور ان حکموں کو بھی ہم مانتے ہیں جو اللہ نے نازل کیے تھے، جو نازل کیے گئے تھے کس پر؟ ابراہیم علیہ السلام پر، وہ اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام پر، وہ اسحاق، اور کس پر؟ نہیں بول پاتے، بولیے اور آگے بڑھ کے بیٹھ جائے، تھوڑا سا جگہ ہے۔ اسحاق علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، وَيَعْقُوب، اور جو یعقوب پر نازل ہوئے، یعقوب ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور یوسف علیہ السلام کے والد اور تمام بنی اسرائیل کے باپ۔ اسرائیل ان کا نام ہے، یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ہے، یعقوب تو ان کا لقب ہے۔ اور یعقوب انہیں کیوں کہتے ہیں؟ یعقوب بنا ہے عقب سے، اور عقب کہتے ہیں ایڑی کو۔ کس کو؟ ایڑی۔ ایڑی آگے ہوتی پیچھے؟ پیچھے ہوتی ہے نا۔ تو یعقوب ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ دو بھائی تھے، ایک عیسو اور ایک اسرائیل، یہ دونوں جڑواں پیدا ہوئے، عربی میں اسے کہتے توأم۔ توأم جو جڑواں بچے پیدا ان کو عربی میں کہتے توأم۔ تو ان میں عیسو پہلے پیدا ہوئے، جڑواں میں بھی ایک بچہ پہلے پیدا ہوا، وہ اس کے فوراً بعد عیسو پہلے پیدا ہوئے، اور اسرائیل بعد میں۔ ایڑی بعد میں ہوتی، پیچھے ہوتی، اسی لیے کیا ہوا؟ عقب۔ عقب مانے پیچھے۔ یعقوب تو غرض کہ اللہ فرماتا ہے، اور جو یعقوب علیہ السلام پر نازل ہوئے، والاسباط، اور جو یعقوب کی اولاد پر نازل ہوئے، یعنی یعقوب کی اولاد میں سے جو نبی ہوئے ان پر نازل ہوئے۔ جتنے بھی نبی آئے پھر وہ سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، ان کو کہتے ہیں انبیاء بنی اسرائیل۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام ہیں، اور بنی کے معنی بیٹے، بنی اسرائیل اسرائیل کے بیٹے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے۔ تو زیادہ تر انبیاء علیہ السلام جتنے بھی نبی آئے ہیں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر یعقوب علیہ السلام کے بعد وہ سب انہی کی اولاد میں آئے ہیں۔ اللہ فرماتا وما اوتیا موسیٰ، اور اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، جو کتابیں نازل ہوئیں، جو حکم اللہ کے آئے، جو معجزات دیے گئے، والنبیون، اور جتنے بھی نبی ہیں ان پر جو بھی نازل ہوا اور جو بھی ان کو دیا گیا، ہم اس سب کو مانتے ہیں، من ربہم، جو ان نبیوں کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے۔ اور کیسے مانتے ہیں نبیوں کو؟ پتہ ہے اسلام کس چیز کا نام ہے؟ تمام نبیوں کو مانیں۔ اور کیسے مانتے ہیں؟ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے بیچ میں فرق نہیں کرتے۔ فرق کرنے کا مطلب ایک نبی کو مانیں اور ایک کو نہ مانیں۔ یہودیوں نے فرق کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانیں گے۔ عیسائیوں نے فرق کیا کہ عیسیٰ کو مانیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے۔ اسلام یہ نہیں ہے، اسلام اس کا روادار نہیں ہے۔ ہر نبی پر ایمان لانا ہے، ہر آسمانی کتاب پر ایمان لانا ہے۔ آخری پیغمبر پر اگر کوئی ایمان نہ لائے اور ساری کتابوں پر ایمان رکھتا ہو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے جو مسلمان نماز، روزہ اور ساری شریعت پر عمل کرے، لیکن 1,24,000 پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر کا بھی انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اسلام۔ اس سے زیادہ رواداری دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اللہ کے حکموں کے پابند ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں اللہ کے حکموں کو ماننے والا۔ ان سب پہ اللہ کا حکم آیا اور اللہ نے کہا سب کو مانو، سب کو مانتے۔ ہم یہ تو مانتے کہ توریت اللہ کی کتاب، ہم یہ بھی مانتے انجیل اللہ کی کتاب، زبور اللہ کی کتاب،
اور اللہ نے نازل کی تھی، یہ کتاب برحق تھی، اللہ کا کلام ہے، لیکن ہم یہ نہیں مانتے جو اس زمانے میں موجود انجیل ہے یہ بالکل صحیح ہے، یہ نہیں مانتے، اس لیے اس میں گھوٹالے ہوئے، گڑبڑیاں ہوئیں، تحریف ہوئی۔ کون بتا رہا ہے؟ اللہ خود بتا رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو تلاش کرے اسلام کے علاوہ کسی اور دین میں نجات، اسلام جو بتایا، اسلام کی حقیقت بتائی، اس کو چھوڑ دے اور کسی بھی مذہب سے چپکا رہے، یہودیت سے، عیسائیت سے، نصرانیت سے، اللہ فرماتا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ ایسا آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، چاہے وہ توریت پہ عمل کرے، چاہے وہ انجیل پہ عمل کرے، چاہے وہ زبور پہ عمل کرے، لیکن یہ ساری کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب آخری کتاب قرآن ہے، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ جو شریعت لے کر کے آئے ہیں، اس شریعت کو منسوخ کرنے والی اب کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ تم الدین ونقطع الوحی، دین کامل ہو چکا، وہی کا آنا بند ہو چکا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل و مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو پورا کر دیا، تمہارے لیے اسلام مذہب کو پسند کر لیا۔ اب پسندیدہ دین یہی ہے، نجات اسی میں ہے۔ جو آدمی اس کے علاوہ کسی اور دین کا قائل ہوگا، اللہ کے وہاں وہ قبول نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا آدمی جو کوئی اور دین لے کر اللہ کے وہاں آئے گا، وہ آخرت میں بہت بڑے گھاٹے میں مبتلا ہوگا۔ ایک گھاٹا تو وہ ہے کہ ہوا مگر کچھ دنوں کے بعد کور کر لیا آپ نے محنت کر کے، یہ گھاٹا ایسا ہے جو کبھی کور نہیں ہوگا۔ آخرت میں جب پہنچ گئے اور آخری نبی پر ایمان نہیں لائے اور اسلام کو اگر ہم نے نہیں مانا، ایمان سے اگر محروم گئے، تو پھر ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم، اور جہنم سے پھر کبھی نجات نہیں ملے گی۔ اس سے بڑا گھاٹا کیا ہو؟ اللہ فرماتا ہے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، وہ لوگ کہ نبیوں نے ان سے عہد لیا، آخری نبی پر ایمان لانا، اور آسمانی کتابوں میں بھی عہد لیا گیا کہ آخری نبی پر ایمان لانا، انہوں نے اور خود ان کے علماء سے ہے 3 عہد لیے اللہ نے۔ کتنے؟ 3۔ پہلا الست بربکم، کہ میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، یہ سب سے لیا۔ دوسرا وعدہ اللہ نے لیا صرف نبیوں سے کہ آخری نبی جب آ جائیں تو ایمان لانا ہے، مدد کرنا ہے۔ تیسرا عہد لیا اللہ نے اہل کتاب کے علماء سے، جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان کے جو علماء ہیں ان سے عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ جو ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس میں سے کچھ بھی چھپانا نہیں ہے، سب کو ماننا ہے اور سب کو لوگوں کو بتانا ہے۔ مگر ان ظالموں نے کیا کیا؟ کتاب کو پڑھا، اپنی کتاب پر ایمان بھی لائے، اس میں اللہ کے نبی کا ذکر تھا، اپنے لوگوں سے کہا بھی کہ یہ سچے نبی ہیں، کہا نہیں کہا، اور اس کے بعد پھر نہیں مانا۔ تو اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ کیا ہیں؟ چھوٹے مجرم نہیں ہیں، بہت بڑے مجرم ہیں، متعصب، حسد کرنے والے، بلکہ بحث بھی کرنے آئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ابھی آپ سن چکے ہیں نجران کے عیسائی بحث کرنے آئے تھے، اور کیا کہا تھا انہوں نے؟ ارے یہ سچے نبی ہیں، اتنا پیسہ نہ ملا ہوتا تو ان کا دین قبول کر لیتے، اگر ہم ان کا دین قبول کریں گے سب کچھ جو دیا ہے واپس لے لیں گے۔ جانتے ہیں برحق ہے، کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، پھر بھی بحث کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا جو ایسا حق کا دشمن ہو پھر اللہ بھی اس کو ہدایت۔ فرمایا کیف یہدی اللہ قوما کفروا، اللہ کیسے ہدایت دے گا ایسے لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد۔
جب توریت پر ایمان لائے تو قرآن پر بھی ایمان لائے، اس لیے کہ توریت میں قرآن کا ذکر ہے۔ جب توریت اور انجیل پر ایمان لائے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے، اس میں آخری نبی کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد جب نبی آ گئے تو پھر انکار کر دیا، تو یہ کیا کیا؟ ایمان لانے کے بعد کفر۔ اللہ فرماتا کیسے ہدایت دے گا اللہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان لانے کے بعد۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور گواہی بھی دی کہ یہ رسول برحق ہیں، اقرار کیا نہیں کیا۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس واضح دلیلیں بھی آ گئیں کہ یہ آخری نبی ہیں، یہی نبی یہ برحق ہے۔ انہوں نے ایسے پہچان لیا جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہزاروں کے مجمع میں، ایسے آخری نبی کو پہچان لیا۔ اس کے بعد انہوں نے انکار کیا۔ اللہ فرماتا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ، ان کی سزا کیا ہے؟ أَنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ اللَّهِ، ان پر اللہ کی پھٹکار۔ بس اللہ کی لعنت معمولی چیز ہے۔ لعنت کے معنی خدا نے رحمت سے، اللہ رحمت سے دور کر دے تو پھر کوئی برا کہے نہ کہے، بربادی کے لیے کافی۔ ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ والملائکہ، اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے، فرشتے بھی بد دعا دے رہے ہیں اللہ ان کو رحمت سے دور کر دے۔ پھر بھی کم نہیں ہے، آگے کیا فرمایا؟ والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی لعنت ان پر برس رہی ہے۔ تمام انسانوں کی لعنت کیسے برس رہی ہے؟ انسانوں میں تو یہ خود بھی تو آتے ہیں، نہیں ہیں؟ ارے یہودی انسان ہے نہیں، عیسائی بھی انسان ہے۔ اللہ کا سب کی لعنت ہے، ان پر تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ جی ہاں، تمام انسانوں کی لعنت ہے، خود یہودیوں کی یہودیوں پر لعنت ہے، اور عیسائیوں کی عیسائی بھی اپنے اوپر لعنت کر رہے ہیں۔ کہ وہ کیسے؟ اور رافضی اپنے اوپر لعنت کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت ہو جھوٹوں پر۔ کہتے نہیں کہتے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر، اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر، اللہ کی لعنت ہو خیانت کرنے والوں پر، اور خیانت کرنے والے خود ہیں، اور ظالم خود ہیں، اور جھوٹ خود بول رہے ہیں۔ تو کس کی لعنت ہوئی؟ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت، اور خود اپنی بھی لعنت۔ اور یہ لعنت کا اثر ہے کہ سمجھ نہیں رہے ہو کیا رہا، اور خوش ہو رہے ہیں، وہ خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ بھی لعنت کا اثر ہوتا ہے۔ لعنت کا اثر یہ بھی ہے کہ آدمی کا دماغ کام نہ کرے، یہ تباہی آ کہاں سے رہی، گڑبڑ کہاں سے ہو رہی، سوچ ہی نہیں پا رہا، کھلی سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے خالدین فیہا، اور اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ پھٹکار دنیا میں بھی برستی رہے گی اور آخرت میں بھی برسے گی، اور آخرت میں جب برسے گی تو پھٹکار برسنے کی جگہ کیا ہے؟ جنت جہنم، جہنم۔ اور وہاں پہنچ گئے تو پھر قصہ ختم، اب نکلنا نصیب نہیں، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ان سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا، نہ ان کو مہلت ملے گی۔ یعنی ایسا بھی نہیں ہوگا چلو تیز عذاب ہے تھوڑا سا کم کر دیا جائے، مقدار پاور اس کا جو ہے تھوڑا سا کم کر دیا جائے۔ بھئی چولہا ہے گیس کا، تھوڑی سی آگ تیز کر دی ہو، دھیرے دھیرے کر دی۔ اللہ فرماتا وہ کم بھی نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور مہلت بھی نہیں ملے گی کہ چلو بھائی آج چھٹی دے دی جائے، ہے نا؟ آج اتوار ہے، سنیچر ہے، سنیچر کی بڑی عزت کرتے تھے، اتوار کی بڑی عزت کرتے تھے، چلو آج چھٹی کا دن ہے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ نہ عذاب میں تخفیف ہوگی اور نہ مہلت ملے گی۔
اللہ فرماتا مگر ایسے مجرموں کو دنیا میں کوئی معاف نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے جو اتنے بڑے سنگ دل ہوں، اتنے بڑے پاپی ہوں، اتنے بڑے غدار ہوں، اتنے بڑے بدعہد ہوں، اتنے بڑے لعنتی ہوں، کو کوئی معاف نہیں کر سکتا. مگر اللہ کا دربار بڑا عجیب دربار ہے. اللہ فرماتا ان تمام باتوں کے باوجود اگر یہ اب سے توبہ کر لیں تو ہم سب کچھ معاف کر دیں گے. اللہ اکبر. اللہ کا دربار کیسا دربار ہے. 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، 100 مرتبہ اگر تمہاری توبہ ٹوٹ جائے پھر بھی واپس آ جاؤ، پھر سے توبہ کر لو. گر کافرو گبرو بت پرستی بازا، اگر کافر ہو، گبر آگ کے پجاری ہو، بت پرست ہو، پھر بھی واپس آ جاؤ. این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیس، یہ ہمارا دربار نا امیدی والا دربار نہیں ہے. باز آنچ ہستی باز تم واپس آ جاؤ، تم جو کچھ بھی ہو واپس آ جاؤ، ہم تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہے. شرط یہ ہے کہ واپس آ جاؤ دل سے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، من بعد ذالک، اس کے بعد، اتنے جرائم کے بعد. حضرت وحشی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل، توبہ کی تو کیا ہوا، صحابی بن گئے. حضرت ہندہ، کلیجہ چبایا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا، نہیں چبایا گیا، تھوک دیا، توبہ کر لی تو کیا ہوا، صحابیہ بن گئی. حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے، بہت اسلام کو نقصان پہنچایا، کلمہ پڑھ لیا، صحابی ہو گئے. خالد بن ولید، اللہ اکبر، جنگ احد میں جتنا نقصان ہوا ہے وہ سب کس کی وجہ سے ہوا، حضرت خالد کی وجہ سے. توبہ کر لی، معاف کر دیا. اللہ فرماتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام باتوں کے باوجود آپ نے کہا خالد کے بھائی سے، خالد کہاں ہے، خالد نہیں آئے. یعنی خالد ابھی تک اسلام نہیں قبول کیا، خالد نے، خالد نہیں ہے، خالد کہاں ہے. اور مجھے امید ہے کہ خالد جیسا آدمی اسلام سے دور نہیں رہ سکتا. اور خط لکھا آپ نے، حضرت خالد اسلام قبول کر رہے ہیں، سیف اللہ بن گئے. اللہ کا دربار بڑا عجیب دربار ہے. فرمایا الا الذین تابوا، جو توبہ کر لیں، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی، واصلحوا، مگر توبہ منہ پہ تماچے مارنے کا نام نہیں ہے، کلے پہ مار لیا ہاتھ، اللہ میری توبہ، یہ توبہ نہیں ہے. جو توبہ کر لے، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، جو فساد کیا تھا اس کو صحیح کر لیں، جو حق مارا تھا وہ حق واپس کریں، جن کا دل دکھائے تھے ان سے معافی مانگ لیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرما. اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا بعد ایمانہم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، وہ ہو کوئی بھی، ایک ویسے ہی کافر ہے، ایمان نہیں لایا جہنم میں، ایک ایمان لایا اور پھر کافر ہو گیا، مسلمان تھا قادیانی بن گیا، کیا ہوا، یہ بڑا مجرم ہے، اس سے بڑا مجرم، اس نے دین کی توہین کی، یہ مرتد ہے. ان الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر توبہ نہیں کی انہوں نے، پھر کفر میں وہ بڑھتے ہی چلے گئے، کفر میں بڑھتے چلے گئے. لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. مطلب علماء نے ایک مطلب اس کا یہ بھی لکھا، جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، یعنی پہلے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے
اور پھر جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا نبوت کا، تو کیا ہو گئے؟ وہ کافر ہو گئے۔ پہلے ایمان لائے، کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا تو آخری نبی کا بھی انہوں نے ایمان نہیں لائے، تو کیا ہوا؟ ان کا کفر بڑھتا ہی چلا گیا، ان کی توبہ قبول نہیں، توبہ قبول نہیں۔ یہ تو عجیب بات ہے۔ توبہ ابھی تو بتایا گا، کتنا بھی بڑا مجرم ہو اگر توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ پھر قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے اس کے بعد وہ توبہ کر تو رہے ہیں، مگر توبہ کیسی کر رہے ہیں؟ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، سچے دل سے نہیں کر رہے ہیں۔ تو توبہ قبول کرنے والا ہے کون؟ اللہ ہے۔ وہ اچھی قبول کرے گا توبہ یا جھوٹی بھی توبہ قبول کر لے گا؟ اس کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ وہ ان کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ توبہ قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کفر کیا، اور کفر کرنے کے بعد توبہ انہوں نے کاہے سے کی؟ کفر سے نہیں کی، اور جو غلطیاں ہو گئیں چھوٹی موٹی، جو گناہ ہو گئے، ان سے توبہ کر رہے ہیں۔ جب تک ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تیسرا مطلب، انہوں نے کفر کیا، کفر میں بڑھتے رہے، آخر زمانے میں توبہ کب کر رہے ہیں؟ جب فرشتے نظر آنے لگے، جب حلق میں روح پھنسنے لگی، جب پتلیاں پھیلنے لگیں، جب اخیر وقت آ گیا، اب اگر توبہ کریں گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ فرمایا جنہوں نے کفر کیا اور ایمان لانے کے بعد پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے، کفر ہی کی حالت میں مر گئے، وَهُمْ كُفَّارٌ، اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اللہ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، تو نہیں قبول کیا جائے گا ایسے کسی آدمی سے مِلُّ الْأَرْضِ ذَهَبًا، زمین بھر کے سونا، ایسے کسی آدمی سے زمین بھر کے سونا قبول نہیں کیا جائے گا۔ مطلب جو کفر میں مرا اور کفر کے زمانے میں اس نے بہت نیک کام کیے، بہت دان پن کیا، بہت صدقہ خیرات کیا، زمین میں جتنا سونا ہے اتنی اس نے صدقہ اور خیرات کی ہو، پھر بھی اللہ کے وہاں وہ قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ دنیا میں فائدہ اس کو اس کا مل جائے گا، کاروبار بڑھ جائے، نام روشن ہو جائے، لڑکے فرمانبرداری کریں، لیکن آخرت میں ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بے جان چیز ہے، مردہ ہے، ایمان کے بغیر کوئی نیکی معتبر نہیں ہے۔ جسم ہے آدمی کا اور جان نکل گئی تو کیا کہہ رہے ہیں لوگ؟ مٹی ہے۔ کیا بات ہے، سب کچھ تو وہی ہے، آنکھیں، زبان، دل، دماغ۔ ابھی ابا کہہ رہے تھے، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ مٹی۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ بولو نا، نہیں ان سے پوچھ رہے کیا ہوا؟ مٹی ہو گئی۔ کیوں کہہ رہے ہیں مٹی؟ ہوا کیا؟ روح نکل گئی۔ روح ہے تو محبت کر رہے ہیں، روح نکل گئی، ختم، وہی جسم ہے ساری چیزیں۔ جیسے روح کے بغیر جسم بیکار ہے، ایسے جتنی بھی نیکیاں کی ہیں، ایمان اگر نہیں ہے تو کوئی نیکی اللہ کے وہاں کارآمد نہیں ہوگی۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ عبداللہ ابن جدعان نام کا ایک شخص تھا، اور زمانے جاہلیت میں یا زمانے اسلام آنے کے بعد کفر ہی میں انتقال ہو گیا، اور اس کی خیر خیرات اور مہمان نوازی اور غریبوں کا مدد کرنا یہ بہت مشہور تھا، جیسے حاتم طائی۔ تو کسی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول کچھ اس کے کام آئے گا؟ آپ نے فرمایا اس کے کچھ آخرت میں کام نہیں ہے۔
اللہ اسی کو فرما رہا ہے، فرما وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اور اگر وہ فدیے میں دے دے اس کو، فدیہ مطلب ہمیں چھوڑ دو اور زمین بھر کے سونا لے لو، وَلَوْ افْتَدَىٰ بِهِ، اور اگر وہ فدیے میں دے، اللہ کو فرض کرو مان لو، نہ قیامت کے دن سونا ہوگا کسی کے بعد، نہ چاندی ہوگی، اور وہاں سونا قبول ہی نہیں کیا جائے گا، نہ چاندی قبول کی جائے گی، وہاں تو ایمان کی دولت قبول کی جائے گی، یہ دولت چلے گی نہیں۔ فرض کرو مان لو کسی مجرم کے پاس اگر دنیا بھر کے سونا ہو اور وہ اللہ سے کہے اے اللہ یہ سب لے لیجئے اور ہمیں چھوڑ دیجئے، تو کیا ہوگا؟ نہیں قبول کیا جائے گا۔ فرمایا اگرچہ وہ فدیے میں دے کر کے اپنے آپ کو چھڑانا چاہے، اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ایسے بندے سے، یہ بتاؤ اگر تمہارے پاس اتنا سونا ہو دنیا بھر کے تو تم مجھے دے دو گے؟ وہ کہے گا، بندہ کہے گا ہاں اللہ ہم دے دیں گے۔ اللہ کہہ رہے اس سے چھوٹی چیز ہم نے تم سے مانگی تھی وہ تو تم نے دی نہیں، ہم نے کہا تھا ایمان قبول کر لو، تم نے وہ تو قبول نہیں کیا، جھوٹے ہو، اٹھاؤ ڈالو اس کو جہنم۔ اور اللہ پوچھے گا ایمان والے سے، کوئی تمنا ہو تو بتاؤ تمہاری؟ کہلے بھائی ایک ہی تمنا ہے، اللہ دنیا میں بھیج دیجئے اور 10 مرتبہ مجھے شہادت کا انعام ملے، 10 مرتبہ شہید کیا جائے، یہ تمنا ہے۔ شہید کے علاوہ کوئی دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرے گا، شہادت اتنی مزیدار چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم نیکی میں کمال حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جو تمہارے پاس ہے پسندیدہ چیز۔ ابھی ذکر کاہے کا تھا کہ کافر سے سونا قبول نہیں کیا جائے گا، یہ توبہ قبول نہیں ہوگی، یہاں کیا شروع ہو گیا؟ کیا شروع ہو گیا؟ کہ تم نیکی میں کمال نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ عنوان بدل گیا نا؟ دونوں میں مناسبت کیا ہے؟ دونوں میں کوئی جوڑ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے باتوں میں؟ ارے باتوں میں جوڑ ہونا نہیں چاہیے نہیں؟ اگر باتوں میں جوڑ نہ ہو تو اس کو کیا سمجھا جاتا؟ کمال یا عیب؟ کیا سمجھا جاتا ہے؟ عیب۔ میاں ابھی تو تم یہ کہہ رہے تھے اور یہ تم یہ کہہ رہے ہو، وہ گئے تھے تعزیت میں پرسہ دینے اور کہنے گئے آپ شادی کب کریں گے؟ کل آپ شادی کب کریں گے؟ ان کا یہ کوئی بات ہوئی؟ کل اس سے اچھا موقع کیا ہوگا؟ تو یہ کیا ہے؟ بے جوڑ بات۔ بندوں کی بات میں اگر جوڑ نہ ہو تو کیا ہی ہے؟ عیب ہے۔ اور اللہ کے کلام میں جوڑ نہ ہو سکتا ہے؟ عقل مند آدمی کا کلام بے جوڑ نہیں ہوتا، اور اگر بے جوڑ ہوتا ہے تو لوگوں کو حیرت ہوتی یہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعہ کا خطبہ ممبر مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے ممبر پہ خطبہ دے رہے، اور خطبے میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی آیتیں، حدیث، نصیحت کی باتیں، اور بیچ میں حضرت عمر کہہ رہے ہیں یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے سائے میں آ جاؤ، پہاڑ کے دامن میں آ جاؤ۔ تو ابھی حدیث پڑھ رہے تھے، یہ بیچ میں ساریہ کہاں سے آ گئے؟ اور ساریہ ہیں بھی نہیں وہاں۔ ساریہ پہاڑ کے دامن میں آ جاؤ، ساریہ ہے بھی نہیں، اور قرآن و حدیث کی باتیں کر رہے ہو، خطبہ دے رہے ہو، بیچ میں حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں۔ تو صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ حضرت عمر نے کیا کہا بیچ میں۔ تو بعد میں کسی نے کہا، ایک دوسرے سے بات ہوئی، کہلے چپ رہو، حضرت عمر نے کہا ہے تو بلا وجہ نہیں کہا ہوگا، کوئی وجہ ہوگی۔ تو پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پوچھ ہی لیا، یہ زیادہ بے تکلف تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف
تو یہ کس نے کہا؟ چپ رہو، عمر نے کہا ہے تو ضرور کچھ نہ کوئی بات ہوگی، یہ حضرت علی نے کہا۔ کس نے کہا؟ حضرت علی نے۔ عمر نے کہا ہے تو بلا وجہ نہیں کہا۔ عبد الرحمن ابن عوف نے پوچھ لیا، اور حضرت علی نے کیوں کہا بلا وجہ نہیں؟ اس لیے کہ حضرت علی جانتے تھے حضرت عمر کیا ہیں، عمر کا مقام لوگ کیا سمجھیں، علی سے پوچھو، علی جانتے۔ حضرت علی کہتے ہیں ما کننا نبعد ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر، ہم صحابہ کرام کی جماعت اس کو بعید نہیں سمجھتے تھے کہ سکینہ عمر کی زبان پر بولتا ہے، حق عمر کی زبان سے نکلتا ہے، حق بات۔ تمام صحابہ کو یقین تھا، اور حضرت علی تو ان کو تو تجربے بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرا، حضرت عمر کا زمانہ تھا، اور میں نے خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جو ہے فجر کی نماز آپ نے پڑھائی، اور میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، خواب دیکھ رہے ہیں، اور نماز سے فارغ ہوئے تو آپ مقتدیوں کی طرف روک کر کے بیٹھ گئے۔ اتنی دیر میں ایک عورت آئی طباق میں کھجوریں لیے ہوئے، تو اس نے لا کے سامنے رکھ دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی یہاں آؤ، قریب آؤ، اور اس میں سے 2 کھجوریں اٹھا کر کے میرے منہ میں رکھ دی آپ نے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں تو بڑا مزہ آیا اس کھجور میں، بہت مزہ آیا کہ اتنی دیر میں آنکھ کھل گئی، فجر کی نماز کا وقت تھا۔ میں مسجد میں پہنچا نماز پڑھنے کے لیے، اور نقشہ میرے دماغ میں خواب والا گھوم رہا تھا، تو دیکھا مصلی پر اللہ کے نبی تو نہیں، عمر کھڑے ہیں، مسجد تو وہی ہے، مگر مصلی پر حضرت عمر ہے، اور نماز بھی کون سی ہے؟ فجر کی ہے، اور پڑھا رہے ہیں حضرت عمر، اور نماز جب ختم ہوئی تو حضرت عمر منہ کر کے بیٹھ گئے مقتدیوں کی طرف۔ اتنی دیر میں نے دیکھا ایک عورت آئی طباق میں کھجوریں لیے ہوئے، اس نے لا کے رکھ دی۔ کہا حضرت عمر نے کہا علی ذرا قریب آؤ۔ کہا میں قریب ہوا تو حضرت عمر نے 2 کھجوریں اٹھائیں اور میرے منہ میں رکھ دی۔ کہنے لگے بڑا مزہ آیا، وہی جو مزہ تھا جو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلانے کا مزہ تھا۔ کہا میں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ سے ایک اور کھلاؤ، تو حضرت عمر نے کہا اگر اللہ کے نبی نے 2 کھلائی ہوتی تو میں بھی تیسری تمہیں کھلا دیتا، 2 سے زیادہ کھلائی ہوتی میں بھی کھلا دیتا۔ خواب علی دیکھ رہے ہیں، اور پتہ حضرت عمر کو بھی ہے، اور تعبیر ظاہر ہو رہی، تو حضرت علی تو جانتے تھے، ورنہ یہ سب کیا جانے حضرت کو۔ یہ سچ ہے ولی خوب سمجھتا ہے ولی کو، یہ سچ ہے ولی خوب سمجھتا ہے ولی کو۔ شان خلفاء حیدر کرار سے پوچھو، ابو بکر و عمر عثمان کا مقام کیا ہے، تم کیا جانو؟ علی سے پوچھو، علی باکمال ہے، باکمال آدمی ہی باکمال کو جانتا ہے۔ تو علی نے تو کیا کہہ دیا؟ عمر نے کہا ہے تو بلا وجہ نہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف نے پوچھ لیا کہ وہ خطبے میں آپ نے یا ساریۃ الجبل بیچ میں کہہ دیا؟ کہلے ہاں، وہ ساریہ نہاوند جو ایران کا ایک علاقہ ہے، وہاں دشمن سے لڑ رہے تھے، اور یکایک مجھے نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ وہ تو مصروف ہے لڑنے میں، اور بے خبر ہے، وہ سمجھ رہے ہیں دشمن اتنے ہی ہیں، اور پیچھے سے ایک دشمنوں کی فوج اور آ رہی۔ میں نے کہا یہ آگے دیکھ رہے ہیں، پیچھے تو دیکھ نہیں رہے ہیں، اگر یہ پیچھے سے غافل ہوئے تو دشمنوں کے بیچ میں گھر جائیں گے اور زبردست نقصان ہوگا، اس لیے میں قابو نہ پا سکا اپنی زبان پر۔ میں نے ان کو اطلاع دی کہ ساریہ پہاڑ کو اپنے پشت پناہ بناؤ، پہاڑ کو پیچھے رکھو اور دشمن سے لڑو۔ یہ حضرت عمر نے کہا، تو خیر بات ختم ہو گئی۔ پھر حضرت ساریہ آئے کافی زمانے کے بعد، تو حضرت ساریہ نے تمام مسلمانوں کو بتایا کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا صاحب، جمعے کا دن تھا، ہم تو لڑ رہے تھے اور بے خبر تھے، اور دشمن کی بہت بڑی فوج پیچھے سے آ رہی تھی۔ یکایک امیر المومنین عمر ابن خطاب کی آواز آئی، یا ساریۃ الجبل، میں نے ہدایت پر عمل کیا اور اللہ نے نقصان سے بچا دیا۔
یہ مقام، یہ مرتبہ، اللہ اکبر، نہ کوئی تار، نہ میسج، نہ ہی پیغامبر کوئی، نہ کوئی تار، نہ میسج، نہ ہی پیغامبر کوئی، مدینے سے عمر کی ساریہ سے بات ہوتی ہے۔ آج کل تو میسج بھیجے جا رہے ہیں، ریڈیائی لہریں ہیں، موبائل ہے، نیٹ ہے۔ اس زمانے میں کیا تھا؟ حضرت عمر کی بات ہو رہی ہے حضرت ساریہ سے۔ تو اگر صحابہ کو حیرت کیوں ہوئی؟ پہلے عمر تقریر کر رہے تھے، قرآن و حدیث کی باتیں بیان کر رہے ہو، بیچ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ساریۃ الجبل۔ تو اگر بات بے جوڑ آ جائے بیچ میں تو کیا ہوتا ہے؟ حیرت ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ کیا بیان کر رہا تھا؟ بندوں کے کلام میں اگر جوڑ نہ ہو تو حیرت ہوتی۔ یہ تو اللہ کا کلام، اللہ کے کلام میں جوڑ نہیں ہوگا۔ ابھی کیا بیان ہو رہا تھا کہ کافروں سے اگر زمین بھر کے وہ سونا بھی دیں تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ ایمان والے جو بھی دے دیں، ایمان والے اگر تھوڑا بھی دے دیں گے اللہ کے راستے میں تو کیا ہوگا؟ وہ قبول ہو جائے گا، اس پر ثواب ملے گا۔ ایک مناسبت یہ۔ دوسری مناسبت کیا ہے؟ دوسری مناسبت یہ ہے کہ یہودی لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے تھے؟ وجہ، یہودی اور عیسائی ایمان کیوں نہیں لا رہے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ ہاں، کیا وجہ تھی؟ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو نذرانے مل رہے ہیں اور یہ جو چودراہٹ میری ہے، کلمہ پڑھ لیں گے تو یہ سب بند ہو جائیں گے۔ جانتے تھے، مگر جاننے کے بعد انہوں نے یہ پیٹ کا مسئلہ بنا رکھا تھا۔ آج کل بھی لوگ پیٹ کا مسئلہ بنائے ہوئے ہیں، مسئلہ صحیح نہیں بتاتے، اسی لیے ہیں۔ کون سی عالم نے نہیں لکھا کہ مزاروں پہ عورتوں کو جانا صحیح نہیں؟ کیا فاضل بریلوی احمد رضا نے نہیں لکھا ہے کیا؟ مگر یہ مسئلے کیوں نہیں بتا رہے لوگ؟ یہ جو بیٹھے ہوئے قبر پر سجادہ نشین، ان کی آمدنی بند ہو جائے گی، جانتے ہیں مگر نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ تو یہودی لوگ ایمان جیسی دولت کو ٹھکرا رہے تھے۔ کاہے کے لیے؟ دنیا کے معمولی سکے اور معمولی دولت کی وجہ سے، اور سمجھ رہے تھے ہم ہدایت پر ہے۔ اللہ نے نصیحت کی اور کیا کہا؟ ہدایت مل نہیں سکتی، اللہ کے محبوب بن نہیں سکتے جب تک کہ دنیا کی ان ذخیروں پر اور دنیا کے ان چند سکوں پر تم لات نہیں مارو گے، اور جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھو گے۔ جو تمہاری پسندیدہ چیز ہے اس کو قربان کرنا پڑے گا۔ ان کو کیا پسند تھا؟ ہم چودھری رہیں، نذرانے ملتے رہیں، اس کو قربان کرو۔ اللہ کیا کرا؟ لن تنالوا البر، تم مکمل نیکی نہیں حاصل کر سکتے۔ کب حاصل کر سکتے؟ حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک خرچ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے، اس میں سے اگر جب تک کیا پسندیدہ چیز نہیں خرچ کرو گے نیکی نہیں بنی۔ بر کہتے ہیں نیکی کو، اور بر اور بار کہتے ہیں ایسے آدمی کو جو ذمہ داری ہو پوری ادا کر دے۔ کسی کا حق پورا ہے، پورا جو ادا کر دے اسے کہتے ہیں بار، عربی میں اسے کہتے ہیں بر، اور بر نیکی کو کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے برم بوالدتی، میں اپنی ماں کا پورا حق ادا کرنے والا ہوں۔ حضرت یحییٰ کہتے ہیں، یحییٰ کے بارے میں قرآن کہتا ہے وبرم بوالدی، اور اپنے ماں باپ کا پورا حق ادا کرنے والے تھے۔ تو کسی نیکی کا پورا حق ادا کرنا، اللہ فرماتا ہے نیکی کا پورا حق کب ادا ہوگا؟ جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور کیا چیز دو؟ جو پسندیدہ چیز ہو، جو تمہیں عزیز ہو، جو محبوب ہو، جو تمہیں اچھی لگتی ہو، وہ چیز تم قربان کرو، تب کیا ہوگا؟ مکمل نیکی ملے گی۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے پسندیدہ چیز یا غریب آدمی ہے کہ جو بھی دو گے اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا، مگر پورا ثواب کب ملے گا؟ جب پسندیدہ چیز قربان کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا
ہم لوگ بھی سنتے ہیں، صحابہ بھی سنتے ہیں، مگر صحابہ میں ہم میں کیا فرق ہے؟ ہم لوگ ہیں گفتار کے غازی اور وہ تھے کردار کے غازی۔ گفتار مطلب زبانی دعوے، اور کردار کا مطلب عمل کر کے دکھانا۔ اس آیت کو جب صحابہ نے سنا تو ہر صحابی نے اس پر عمل کرنے کی کوشش شروع کر دی اور سوچا ہمیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے۔ تو انصار صحابہ میں سب سے مالدار جو صحابی تھے ان کا نام تھا حضرت ابو طلحہ۔ انصار صحابہ کی بات کر رہے ہیں، عثمان غنی کی بات نہیں کر رہے، وہ مہاجر ہیں۔ انصار صحابہ، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، اور ان کے باغات تھے، ان میں سے ایک باغ تھا اس کا نام تھا بیرحا، اور یہ باغ جو ہے اب مسجد نبوی میں شامل ہو چکا۔ لکھنؤ کے ایک استفا خاں صاحب تھے، ان کے نام سے ایک منزل بنی ہوئی تھی، وہاں جا کر کے لوگ جو ہے حاجی لوگ وہاں آرام کرتے تھے، ٹھہرتے تھے، وہ سب مسجد نبوی میں آ چکا۔ باب مجیدی وہیں قریب ہی میں بیرحا، زبردست باغ تھا، اور اس میں میٹھے پانی کا چشمہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے جاتے تھے اور میٹھا پانی پیتے تھے۔ تو وہ آئے آپ کے پاس، کہنے اللہ کے رسول، قرآن میں اللہ نے یہ حکم نازل کیا ہے اور میری جتنی جائیداد اور جتنے باغ ہیں سب سے پسندیدہ باغ میرے نزدیک بیرحا ہے۔ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں یہ اللہ کے راستے میں ہے، اللہ کی رضا کے لیے آپ کو اختیار ہے، آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں۔ آپ نے فرمایا یہ تو بہت عمدہ مال ہے اور بہت عمدہ سودا ہے، ایسا کرو یہ اپنے رشتہ داروں کو بانٹ دو۔ کس کو دے دو؟ رشتہ داروں کو۔ چچا زاد بھائی وغیرہ ان کے تھے، ان میں پورا باغ انہوں نے بانٹ دیا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ خالی غریبوں مسکینوں کو تلاش کرنا کہ ان کو دیں گے جب ہی ثواب ملے گا، یہ تو ملے گا ثواب نہیں، جو آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں اگر ان کو آپ دیں گے جب بھی کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ پھر یہ سوچ کر کے آدمی کہ پھر زکوٰۃ اکات کسی کو نہیں دیں گے، ہیں سب رشتہ داروں کو دیا کرے گے۔ زکوٰۃ رشتہ دار کو دو، رشتہ داروں میں جو مستحق ہو اسی کو دو گے جبھی زکوٰۃ ادا ہوگی، اور مستحق نہیں ہوگا تو ادا نہیں ہوگی۔ پھر رشتہ داروں میں بھی ہر رشتہ دار کو مستحق ہونے کے باوجود بھی نہیں دے سکتے۔ ماں چاہے جتنا غریب ہو اس کو زکوٰۃ، باپ، دادا، نانی، پرنانی کسی کو نہیں دے سکتے، بیوی، شوہر نہیں دے سکتے، اولاد، اپنی اولاد، شادی کر دی لڑکی کی، لڑکی مگر غریب گھرانے میں کا نہیں دے سکتے، نہ اولاد کو دے سکتے ہیں نہ ماں باپ کو دے سکتے۔ لیکن نفلی صدقہ، یہ زکوٰۃ کی بات تھی، نفلی صدقہ رشتہ داروں کو دے سکتے، آپ رشتہ داروں کو دے سکتے، ہدیہ دے رہے ہیں یہ بھی کیا ہے؟ ثواب ہے۔ رشتہ داروں کو، حیثیت والوں کو دے رہے ہیں یہ بھی ثواب ہے۔ پھر حضرت زید آئے، کون؟ حضرت زید، پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے، کہنے اے اللہ کے رسول مجھے یہ گھوڑا سب سے زیادہ پسند ہے، یہ اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں۔ آپ نے وہ گھوڑا لیا اور لے کے ان کے بیٹے اسامہ کو دے دیا، تو وہ رنجیدہ ہوئے کہ میری دی ہوئی چیز میرے ہی گھر میں آ گئی۔ آپ نے فرمایا نہیں، تمہارا صدقہ اللہ نے قبول کر لیا ہے اور یہ زید مستحق ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بیٹے کو، سگے بیٹے کو دے دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ غریب تھے ان کو دے دیا، لیکن یہ زکوٰۃ نہیں تھی، یہ نفلی صدقہ تھا۔ اچھی طرح سننا ورنہ جا کے کہنا مولانا نے بہت اچھا مسئلہ بتایا ہے آج، ہے نا؟ پیاز کھانے سے منع کیا ہے پھر وہی ہو جائے گا۔
بیاج سے منع کیا کہ نہیں پیاز سے منع کر دیا، یہ نہ ہو۔ حضرت عمر حاضر ہوئے، اس لیے کہ وہاں مسئلہ ایک صحابی کا تھوڑی ہے، وہ تو سبھی ایک جیسے تھے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے، سب قرآنی آیات پڑھتے ہی نہیں تھے بلکہ وہ عمل کرتے تھے، ہم تو سنتے بھی نہیں، ہم تو قرآن سننے کے روادار نہیں، ہم تو سمجھنے کے روادار نہیں، اور وہ سنتے تھے، سمجھتے تھے اور عمل بھی کرتے تھے۔ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، جتنی میرے پاس جائیداد ہے اور باغات ہیں، ان باغوں میں سے جو خیبر میں مجھے حصہ ملا تھا سب سے پسند وہی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تم اپنے پاس رکھو اور خالی اس کا جو پھل ہے اس کو صدقہ کر دو، وہ رکھو، اس کا پھل صدقہ کر دو۔ یہ حضرت عمر تھے، حضرت عمر آئے تو پھر ان کے بیٹے بھی آئے، ان کے بیٹے کون؟ عبداللہ ابن عمر۔ کہنے مجھے یہ کنیز بہت پسند ہے باندھی، میں نے اس کو اللہ کے واسطے آزاد کر دیا۔ یہ ہے صحابہ کرام کا مزاج۔ اب ہمارا مزاج کیا ہے؟ جب کسی کو کچھ دینا ہو تو دیکھیں یہ ضرورت سے زیادہ ہے، یہ ہمارے مطلب کا ہے نہیں، لہذا یہ امام صاحب کو دے دو، یہ مؤذن کو دے دو، یہ فلاں صاحب کو دے دو۔ کہیں امام صاحب کا ٹفن آ رہا ہے، اب 2 وقتوں سے 3 وقتوں سے وہی کھانا وہی کھانا وہی کھانا، طبیعت بھر گئی، کچھ اور بنائیے، اس کا کیا کریں گے؟ کل ٹفن آ رہا ہے آج امام صاحب کا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہم لوگوں کا طریقہ ہے، جب نہیں رہتی کوئی شے کام کی اس کو کر دیتے ہیں اللہ نام کی، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ یہ مذاق ہے نہیں، کتنا بڑا فرق ہے ہم میں اور صحابہ کرام میں، ہم انہی کا نام لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور تم کامل نیکی نہیں حاصل کر سکتے ہو یہاں تک کہ خرچ کرو اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو۔ اس میں سے مطلب سمجھے؟ اللہ کا صدقہ کرو مگر صدقے میں بھی اعتدال، درمیانی راستہ اختیار کرو۔ یہ مطلب نہیں ہے تمہیں جو کچھ پسند ہے، جتنا پسند ہے سب اٹھا کے دے دو۔ مما تحبون، جو تمہارے پاس ہے اس میں سے جو تمہیں پسند ہے کچھ، وہ اللہ کے راستے میں دے دو، پورا دینے کو نہیں کہا گیا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، زیادہ ثواب تو اس پر ملے گا لیکن ضرورت سے زیادہ ہے کسی کے کام آ جائے گا۔ یہ کھانا ہے، یہ بچ گیا ہے، یہ سڑے گا، خراب ہوگا، کسی کے کام آ جائے گا، کسی کو اگر دے دیں تو ثواب نہیں ملے گا، کہا اس پر بھی ثواب ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ، اور تم جو چیز بھی خرچ کرو گے اور جس نیت سے خرچ کرو گے اور جیسی خرچ کرو گے اور جہاں خرچ کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو اللہ کو پتہ ہے۔ جتنی اچھی ہوگی، جیسی نیت ہوگی، جیسی جگہ پہ خرچ ہوگا، اسی اعتبار سے تمہارے ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ، ہر کھانا حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے، مگر جو حرام کر لیا اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذات پر اس سے پہلے کہ نازل ہو تورات۔ پہلے کیا بیان کیا؟ وہ پسند خرچ کرو اللہ کے راستے میں جو پسند ہو۔ اب کیا بیان کیا جا رہا؟ ہر کھانا حلال تھا۔ دونوں باتوں میں کوئی جوڑ میل نظر آ رہا؟ مگر ہے، ہماری عقل ناقص ہے، اللہ کا کلام میں تو ہوگا۔ اللہ کے کلام میں ربط تعلق نہ ہو، مناسبت نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا مناسبت ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے درد ہوتا تھا عرق النسا۔ عرق النسا کا درد یہاں سے آدمی کی کمر سے شروع ہوتا اور نیچے تک جاتا اور بہت بھیانک ہوتا ہے۔ نس ہوتی ہے اور نسا نسیان سے بنا، نسیان مانے بھول جانا، اتنا درد ہوتا ہے آدمی اچھی اچھی باتیں بھول جاتا۔ عرق النسا، اللہ سب کی حفاظت کرے۔
وہ درد دن میں ہوتا، رات میں ہوتا تو نیند نہ آتی، اور دن میں ہوتا پریشان رہتے. تو حضرت نے منت مان لی، اے اللہ جو چیز مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، جو چیز مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اس چیز کو میں استعمال کرنا چھوڑ دوں گا، آپ مجھے شفا دے دیجیے. اور سب سے زیادہ پسند تھا ان کو اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ. کھانے میں گوشت کاہے کا اور پینے کے لیے اونٹ کا دودھ. انہوں نے اس کو نظر مان لی اور حرام کر لیا اپنے اوپر. پھر ان کی پوری قوم کے اوپر وہ حرام رہا. تو قرآن کی پہلی آیت سے اس میں کیا مناسبت ہے؟ وہاں حکم اللہ کے راستے میں سب سے پسندیدہ چیز صدقہ کرو، اور یہاں انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پسندیدہ چیز کو منت مان کر اپنے اوپر حرام کر لیا. یہ ان کی شریعت میں یہ بھی عبادت تھی، جائز تھا، ثواب کا کام تھا. مگر اللہ کے نبی کی شریعت میں کسی بھی پسندیدہ چیز کو یا غیر پسندیدہ چیز کو جو حلال ہو اس کو منت مان کر اپنے لیے حرام کر لینا یہ جائز نہیں ہے. عبادت تو چھوڑیے، یہ جائز نہیں. کو قسم کھا لے ہم ارہر کی دال نہیں کھائیں گے، ہے نا، گوشت نہیں کھائیں گے، قسم کھا لے کوئی تو کیا ہوگا؟ کہا ایسی قسم کھانا جائز نہیں، اور قسم کھا لی ہے تو پھر کہا قسم توڑو اور کفارہ ادا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. قرآن کے 28ویں پارے کی سورہ تحریم میں اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے پیغمبر جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا آپ کیوں حرام کر رہے ہیں؟ اور کیا کہا؟ قد فرض اللہ نے فرض کر دیا ہے تحلت ایمانک، آپ اپنی قسم میں حلال ہو جائیے، کفارہ ادا کیجئے اور شہد کھائیے. تو یہ مناسبت ہے دونوں میں. اس کا ذکر قرآن یہاں کیوں کر رہا ہے؟ یہودیوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ہم ماننے والے ہیں، اور حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اونٹ کا گوشت حرام تھا اور دودھ حرام تھا، اور تم کہتے ہو ابراہیم کے ماننے والے اور اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہو اور دودھ بھی پیتے ہو. اللہ تعالیٰ قرآن میں جواب دے رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پہ حرام نہیں تھا. جتنی چیزیں مسلمان کھا رہے ہیں یہ سب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حلال تھیں. اور فرمایا کہ یہ جو حضرت اسرائیل نے اونٹ کا گوشت حرام کیا تھا وہ یعقوب علیہ السلام نے حرام کیا تھا، اور وہ بھی کب کیا تھا؟ توریت کے نازل ہونے سے پہلے کیا تھا. یہودی کہنے لگا نہیں ایسا نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہو ذرا توریت لاؤ اگر اپنے دعوے میں سچے ہو. سنیے، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر قسم کا کھانا حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے، مگر جس کو حرام کر لیا اسرائیل نے اپنی ذات پر، من قبل ان تنزل التورات، اس سے پہلے کہ توریت نازل ہو. پھر بھی اگر نہ مانے، قل فاتوا بالتورات، آپ کہیے لے آؤ توریت، فتلوہا، اور اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. پھر بھی اگر نہ مانے، فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون، جو اللہ پر جھوٹ گڑھے اس کے بعد تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ ظالم ہیں. قل صدق اللہ، آپ کہیے اللہ نے سچ فرما دیا. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پیروی کرو ملت ابراہیم کی جو حنیف تھے، اور ملت ابراہیم کیا ہے؟ جو اسلام ہے، یہی ملت ابراہیم ہے. اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم 3 بہن ہیں، ہمارا بھائی ہم سے بات نہیں کرتا ہے، دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ آپس میں محبت پیدا فرمائے. یا لطیفو یا ودودو پڑھا کیجئے. محمد رضوان کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. ایک آدمی نے ہم سے کہا پیسے ادھار لینے، اب وہ واپس نہیں دے رہے ہیں، کوئی دعا بتا دیجئے. یا لطیف یا فتاح پڑھیے 125 مرتبہ ہر نماز کے بعد.
اور دعا کر لیجئے کہ اگر انہوں نے پیسے دے دیے تو اتنے پیسے اس میں سے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں گے، اگر انہوں نے دے دیے تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کے توفیق عطا فرما، اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ تو نے سننے اور سنانے کی توفیق دی، عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اے مالک اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کا ہم پر حق ہے، جو امید رکھتے ہیں ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ محمد ریحان مرحوم کی مغفرت فرما اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، مفتی اسلم صاحب کی والدہ کی مغفرت فرما اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ